یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے آپ اندر ہیں تو آپ نے سی ایس ایس کر لیا تو یو تھنک دیٹس the destination, that's the end of it. آپ چھوڑنا چاہیں گھر والے دوست نہیں چھوڑنے دیتے. How did you take this leap کہ آپ نے کہا کہ نہیں یار I need to go further اور مجھے آگے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس میں طبیعت کی آوارگی کا کوئی عمل دخل زیادہ ہے. میرا تعلق ایک بڑے چھوٹے سے گاؤں سے ہے جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا. کبھی کبھی جب میرے کچھ کولیگز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ کیا سفر تھا جو ڈاکٹری سے شروع کر کے اور تم یہاں تک پہنچ گئے, تو میں انہیں کہتا تھا کہ میرا ڈاکٹر بننا جو تھا دیٹ واز لیک آف مائی فیلئر. سول سروس کا ایگزام دے دیا, اس میں کامیابی ہو گئی, کسٹم میں چلے گئے. آئی واز فارچونیٹ, اللہ نے مہربانی کی کہ مجھے ایک اسکالرشپ مل گیا اور ایڈمیشن مل گیا مجھے ہارورڈ یونیورسٹی میں. تو آئی وینٹ ٹو ہارورڈ, وہاں میں نے ٹریڈ پالیسی اور ٹریڈ نیگوسیشن کی. ہارورڈ لا اسکول سے میں نے ٹریڈ لا میں اسپیشلائزیشن کی. How do you see and where do you place FTO right now کہ جو ہماری کرنٹ پیس ہے اور جس طریقے سے ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جب میں نے آپ کی لاسٹ اینول رپورٹ پڑھی ہے تو آئی واز فلیٹرڈ. کوئی بھی ایمبوڈسمین کا آفس میں کسی بھی دنیا کے حصے میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی ایکسیس ٹو دیٹ سسٹم ایزی ہونی چاہیے. دوسری, ایزی کے ساتھ ساتھ وہ ان ایکسپینسو بھی ہونی چاہیے. اور تیسرا کہ اس پروسیس کی جو ٹائم سپین ہے وہ تھوڑے سے ہونا چاہیے, جس کو آپ آسان, سستا, فوری انصاف کہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ تینوں ایریاز میں لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو یور کرنٹ ایمبوڈسمین. اگر آپ نے ٹیکس کا ایمبوڈسمین بنانا ہے تو بندہ ایسا لے کے آئے جس کو ٹیکس کی انٹری کا چیز کا پتہ ہے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. It's the first time this has happened. 2000 سے انسٹیٹیوشن بنے, پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو FTO TV. ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب پاکستان سے لوگ انٹرنیشنلی ایکسیل کرتے ہیں, پاکستان کا نام لے کے جاتے ہیں, اور پھر جب وہ انٹرنیشنل فورمز اور پلیٹ فارمز پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے, لیکن آج وہ اس بڑی آرگنائزیشن کا حصہ ہے, تو یقین کریں کہ جب ہم پاکستان میں یا انٹرنیشنلی یا پاکستانی ڈائسپورا جو باہر ہوتا ہے ان کا خون بہت بڑھ جاتا ہے. ایسی ہی ایک شخصیت ہم FTO کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں, ہمارا ٹیکس اور ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی سے اکثر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. One of the personality who had a customs background, he was part of the civil service and with the custom group, but then he left the service and opted for the talent that he carried and the wisdom that he had to explore it worldwide, and then he became a part of International Trade Center in Geneva. ڈاکٹر محمد سعید آج میرے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے آپ اندر ہیں تو آپ نے سی ایس ایس کر لیا تو یو تھنک دیٹس the destination, that's the end of it. آپ چھوڑنا چاہیں گھر والے دوست نہیں چھوڑنے دیتے. How did you take this leap کہ آپ نے کہا کہ نہیں یار I need to go further اور مجھے آگے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے؟ Thank you much for having me on your talk show. مجھے لگتا ہے اس میں طبیعت کی آوارگی کا کوئی عمل دخل زیادہ ہے. ٹھیک ہے کہ شروع میں میرا تعلق ایک بڑے چھوٹے سے گاؤں سے ہے جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا. نمبر اچھے آتے گئے تو انہوں نے کہا اچھا 10ویں میں آپ پہنچ گئے تو سائنس رکھ لیں. ہم نے سائنس رکھ لی. انہوں نے کہا اچھا اب تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, 10ویں میں نمبر اچھے آ گئے تو FSC میں یا ڈاکٹر بننا ہے تو بایولوجی رکھ لیں یا میتھ رکھ لیں تو انجینئر بن جائیں. ہم نے کہا نہیں میتھ نہیں پڑھنا, بایولوجی پڑھتے ہیں. اس میں کوئی نمبر اچھے آ گئے تو ہمیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا. تو کبھی کبھی جب میرے کچھ کولیگز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھی یہ کیا سفر تھا جو ڈاکٹری سے شروع کر کے اور تم یہاں تک پہنچ گئے, تو میں انہیں کہتا تھا کہ میرا ڈاکٹر بننا جو تھا دیٹ واز لیک آف مائی فیلئر ان دا ارلیئر پارٹ آف مائی لائف. کہ جو سوچا وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو مدد کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے گئے تو ناکام ہی نہیں ہوئے تو کوئی دوسری چیز سوچی نہیں. جب ڈاکٹر بن گئے تو پھر سوچنا شروع کیا کہ یہ تو وہ چیز نہیں تھی جو میں کرنا چاہتا ہوں زندگی میں, یا شاید یہ اتنا نوبل پروفیشن تھا, اس کی کمٹمنٹ کو اتنی زیادہ مانگ رہا تھا وہ کہ یہ خیال آتا تھا کہ شاید مشکل راستہ چن لیا. تو نے سوچا کہ چلو اگر یہ نہیں کیا جا سکتا تو کوئی بگوڑے بنے, کوئی ادھر ادھر نکل کے کچھ اور کرنے کی کوشش کریں. تو
सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे दिया, उसमें कामयाबी हो गई तो कस्टम में चले गए। तो कस्टम में गए, जब वहाँ कोई ट्रेनिंग करके फील्ड में आए तो पता चला कि हमने तो सारी उम्र साइंस पढ़ी थी, तो ये टैक्सेशन की तो ABC भी नहीं आती। तो 2-4 साल तो इसी तरह गुजर गए जो रूटीन में होते हैं कि अपने आप को महकमे में एस्टेब्लिश करना है, शादी करनी है, वो चीज़ें। फिर सोचा कि नहीं ये नहीं, अगर ये रहना है तो कुछ सीखना भी है। तो वो सीखने के लिए एक तो जो जिसे कहते हैं ना टू डर्टी योर हैंड्स, वो बड़ा कुछ किया। वो काम जो जनरली हमारे ऑफिसर्स नहीं करते, दफ्तर में बैठ के सिर्फ बैठ करते, मैं जाके वो कंटेनर खोल के देखा करता था कि ठीक बिल्कुल से। तो बस वहाँ से हमने कोई इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की। इकोनॉमिक्स पर जब पढ़ा किया तो कहा जी अब लॉ भी पढ़ना है, फिर लॉ पढ़ने शुरू किया। फिर आई वॉज फॉर्चुनेट, अल्लाह की ने मेहरबानी की कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गया और एडमिशन मिल गया मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आई वेंट टू हार्वर्ड, वहाँ मैंने ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड नेगोशिएशन की, और हार्वर्ड लॉ स्कूल से मैंने ट्रेड लॉ में स्पेशलाइजेशन की। तो फिर मैंने कहा अब तो कस्टम का काम नहीं करना चाहिए अब तो मैं अक्लमंद हो गया हूँ, मैंने और पढ़ ली। तो उसी ज़माने में जो सेक्रेटरी कॉमर्स थे उनको कहीं पता चला कि मेरी ये स्पेशलाइजेशन है, तो उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुम इस तरह क्यों नहीं करते कि मेरे पास आ जाओ, यहाँ ट्रेड नेगोशिएशन ना करो, हमारे पास तो ट्रेंड बंदे नहीं हैं। तो मैंने कहा जी आ तो जाऊँगा, लेकिन मैंने तो आपका जो पाकिस्तान की नेगोशिएशन WTO में होती है वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा आ जाओ 3 महीने मेरे साथ काम करो, चले जाना। ठीक है, मेरा प्रॉमिस। वो जिस तरह यहाँ होता है, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया पता चला उस दिन सेक्रेटरी कॉमर्स को OST बना दिया गया तो खैर वो 3 महीने 1.5 साल में बदल गए। लेकिन उस दौरान मैंने ये पाकिस्तान के जो चाइना के साथ पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ वो मैंने नेगोशिएट किया, सेफ्टा नेगोशिएट किया। तो वो नैक था, तो फिर खैर जिनीवा जाके WTO में पाकिस्तान के लिए नेगोशिएट करते रहे। जब तक वहाँ ठीक था तो फिर वापस आने का वक्त हो गया। वो जिनीवा के डेलीगेट्स के बारे में मशहूर है कि जब उनको जिनीवा की लेक अच्छी लगनी शुरू हो जाती है ना, तो कैपिटल रिकॉल कर लेते हैं ठीक है। तो उस वक्त सोचा कि नहीं ये अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनको तो ज़रा बेहतर माहौल में एजुकेशन चाहिए, और मैं अब उनको वापस ले जाऊँ जब वो ज़रूरत है। तो देन डिसाइडेड, तो ये UN में एक पोजीशन आई तो हमने वहाँ अप्लाई किया, तो वहाँ सिलेक्ट हो गए। दिस इज हाउ स्विच्ड फ्रॉम सिविल सर्विस टू द इंटरनेशनल सिविल सर्विस विद द UN। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़, चूँकि आपसे बहुत विजडम इस मामले में हमें मिल सकती है, हमारे यहाँ पे अब हम मिड करियर चेंज की तरफ लोग जो हैं अब लाइक इन देयर अर्ली 40s इन द मिड 40s, रीज़न बीइंग वो यही कहते हैं कि जो हमने पढ़ा एक्सपीरियंस किया पता चला नैग नहीं था, ये एप्टीट्यूड ही नहीं था, गलत फील्ड पे आ गए। डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पे बच्चों को एट दैट पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पे उसका एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करके, और ख़ास तौर पे एक आम बंदा जिधर मर्जी चला जाए, बट दोज हु हैव गॉट अ टैलेंट, एबिलिटी, ब्रिलियंट माइंड, दे नीड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेयर दे हैव द टैलेंट एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे इस चीज़ की कोई कमी है, बहुत कमी है। 2 बातें जो मैं सोचता हूँ, एक तो ये कि पिछले 25 साल में जब हमने 25-30 साल पहले 40 साल पहले शुरू किया, आज मैं कंपेयर करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन दूसरी ये बात है कि अभी भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ आर यंगर जनरेशन, उनकी और हमारा भी उस वक्त यही था कि पढ़ना है तो फिर नौकरी करनी है। ये कि क्या करना है ये नहीं सोचा था, सोचा ये था कि जी पढ़ लें ताकि नौकरी हो जाए। ठीक। तो वो जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है वो आपकी वो प्रायोरिटी रहती है फॉर द मेजॉरिटी। देयर आर जो बहुत ज़्यादा बहादुर लोग होते हैं वो बगावत करते हैं, या वो जिनको ये मुआशी बंदिशें नहीं होती या मजबूरियाँ नहीं होती वो परसू भी करते हैं, लेकिन अभी स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि लेट्स गेट टू WTO और जहाँ पे आप मौजूद हैं, अब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये थोड़ा सा मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बेशुमार इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जिसको हम रेटिफाई करते हैं, वी आर सिग्नेटरी टू दोस। जब इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आता है तो पाकिस्तान इज़ वेरी पुअर, और विच डज नॉट गेट अस द क्रेडिट विच वी डिजर्व। मसलन हम ये बात करते हैं कि जी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, पूरी दुनिया में WTO में शोर मचा होता है, पाकिस्तान में वायलेशन एंड ऑल दैट। आपका जब वहाँ पे बैठे, आप बीइंग द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के बारे में ये सुनते और देखते हैं, तो हाउ डू यू फील,
اور کیا ہمیں یہاں پہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں؟ لیٹ می شیئر ود یو. ایک تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب وہاں بیٹھ کے آپ مثلاً میں آئی ہیو ورکڈ ود مور دین 70 کنٹریز آف دا ورلڈ جن کو میں جا کے ایڈوائز کرتا ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ طریقے میں کہیں نہ کہیں سے اچھے یا برے ریفرنس کے طور پہ پاکستان کا نام لے سو دیٹ دے شوڈ نو کہ بھئی یہ بندہ جس کی ہم بات سن رہے ہیں یہ کون سے ملک سے آیا ہے. تو اس کا اپنا ایک دوسرا جو ایشو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, I don't think it is issue of the implementation of the treaties. This is the manifestation of our normal governance setup. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں براڈلی کیٹیگرائز آپ کریں نا تو بیوروکریسیز 3 قسم کی ہیں. ایک بیوروکریسیز وہ ہیں جو لیونگ بیوروکریسیز, میں ان کو لیونگ بیوروکریسی اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سوچتے ہیں کہ آج سے 5 سال بعد ہم نے کہاں ہونا, 10 سال بعد کہاں. دوسری وہ ہیں جو فنکشنل بیوروکریسیز ہوتی ہیں کہ آپ اتنا لانگ پلاننگ تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ سروس ڈلیوری ہماری ٹھیک ہوتی رہے. انفارچونیٹلی ہم تیسری کیٹیگری میں جن کو میں ری ایکٹیو بیوروکریسی کہتا ہوں. ٹھیک ہے کہ ہم ٹک باکس تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو اس طریقے سے نہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کام نہ کرنے کا آپ کو نقصان نہیں ہوتا. کام کرنے کا تو ہو سکتا ہے, کام نہ کرنا, آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ کو دن میں 20 فیصلے کرنے چاہیے, آپ وہاں 20 مہینے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے, کوئی آپ سے پوچھتا نہیں. لیکن سعید بھائی آپ کو تو نقصان نہیں ہوتا, لیکن جس آرگنائزیشن میں بیٹھ کے آپ کام نہیں کر رہے اس آرگنائزیشن کو تو نقصان ہو رہا ہو. میں یہی کہہ رہا ہوں. تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ اس آرگنائزیشن میں اس کا جو بھی رسپانسبلٹی ہے, اگر وہ کام نہیں کر رہا جو آرگنائزیشنل انٹرسٹ میں ہے, اس کے پرسنٹ ہے, تو اس کے لیے کوئی اس کو ڈسکریڈٹ یا کریڈٹ کا سسٹم تو ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. تو وہ جو فیصلے نہیں کرتے ان کو کوئی نہیں پوچھتا, اور جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہر طرف سے پتہ چلا کہ جی کسی نے شکایت کر دی, وہ نیب والے آ گئے, دوسرے آ گئے. تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوروکریسی کو وہ ری ایکٹیو سائڈ پہ لے گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ کے ذرا دل دکھتا ہے. جو دیکھیں آپ, یہ ایک ٹینڈنسی جو ہے, چونکہ یہ تھوڑا سا اٹس ویری امپورٹنٹ, یہ ٹینڈنسی ہے یہاں پہ, لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ ہمارا تو لوگوں سے, لوکل لوگوں سے رابطہ ہے, جو انڈیجنس ہیں ان کے معاملات ہیں ان سے ڈیل کریں, بٹ دیر آر سرٹن آرگنائزیشن جہاں پہ ہمارا واسطہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایکسپوجر ہے, وہاں پہ ہم اپنی یہ سلیکنیس اگر ڈسپلے کریں گے, لے کے چلیں گے, تو اٹ از اے بیگیج جو کہ اٹ از گوئنگ ٹو ارن اے بیڈ نیم ٹو دا پاکستان. ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ ہمیں ذرا تھوڑا سا ڈنڈا سختی والا جو ہے, جو نہیں ہے نکالیں اس کو, بیکاز بائی دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے پاکستان دیٹ سفر آن دیٹ اکاؤنٹ. نہیں, وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ 2 ایشوز ہوتے ہیں. ایک کہ ہم جب کوئی بھی ریٹیفائی کرتے ہیں نا کسی ایگریمنٹ کو, ایک ہے اس کی لیگل کمپلائنس, ٹھیک ہے کہ جی کاغذات پہ تو آپ ٹھیک ہیں. اس کی میں بڑی اچھی مثال دیتا ہوں کہ WTO میں ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے, تو اس میں یہ تھا کہ جی آپ کی جو ہر لا میں چینج ہوگی وہ پبلش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میں کہ ٹھیک ہے جی پبلش تو ہونی چاہیے. اچھا پبلش کس طرح ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جی FBI نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے. وہ نوٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ ان ایکسرسائز آف سیکشن فلاں فلاں فلاں, ان notification number فلاں dated فلاں in paragraph فلاں after this line the word this comma this should be inserted. وہ لیگل کمپلائنس تو آپ کی ہوگی, لیکن جو آپ کا ٹیکس پیئر اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا. بالکل صحیح. آبجیکٹو لیگل کمپلائنس از دا منیمم. آبجیکٹو تو یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس پیئر جو ہے, یا آپ کا آؤٹ آف دا ٹیکس ڈومین سوشل ڈلیوری یہاں آپ کے, کہ آپ نے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچایا. Unfortunately over the years ہماری جو بھی پالیسی ہے, and I'm not single outing any, وہ فسکل پالیسی ہے, مانیٹری پالیسی ہے, ٹریڈ پالیسی ہے, انرجی پالیسی ہے, فارن پالیسی ہے, any پالیسی, اس کے ڈیزائن کے وقت اس کا ٹارگٹ بینیفیشری عام آدمی نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ دیکھیں نا اس کا مطلب کیا ہے. پاکستان سے باہر نکلا ہے آپ پیورلی فرام دا مینجمنٹ پرنسپل, کہ اگر آپ نے جب ڈیزائن کیا تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹارگٹ بینیفیشری کیا ہونا ہے. ٹھیک. تو اس کا کرونالوجی کیا ہوگی
کہ وہ بائی ڈیفالٹ تو کچھ اس تک پہنچ جائے گا, بائی ڈیزائن نہیں پہنچ جائے گا. بائی ڈیزائن نہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارا ڈائلیما کہ ہم دستخط کرتے وقت تو ٹھیک ہے جی, ہم نے کنسلٹ بھی کر لیا, دستخط کر دیے, اب جب اس کی امپلیمنٹیشن کی باری آئی تو ایٹ بیسٹ وہ لیگل کمپلائنس. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ہم ہر روز ایف اے ٹی ایف کے وکٹم بن جاتے ہیں, ایف اے ٹی ایف اے کے, اور پھر ہم جو انٹرنیشنل سینکشنز یہ وہ, ہمیں باہر بیٹھے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں پہ چونکہ تو مسائل ہی بہت زیادہ ہیں نا, ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو 20 مسائل ہیں, دوسری طرف 100 مسائل ہیں, تو مسائل کے اندر ہے. بٹ باہر بیٹھے ہوئے جب آپ اپنے ایک پرزم سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کی ٹریڈ اور اکانومی کی دیکھتے ہیں, بیکاز ٹریڈ از دی بیک بون. ٹریڈ بہتر نہیں ہوگی, کام بہتر نہیں ہوگا, کام بہتر نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں نکل سکیں گے. واٹ کائنڈ آف شارٹ کمنگس, یہ جو ابھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی, اس سے ہٹ کے وہ کون سی ہیں جس سے ہمیں امیڈیٹلی فوکس کرنا ہے اپنی ٹریڈ کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے کے لیے جہاں پہ پالیسی اور امپلیمنٹیشن آپ کا لائک دس از آپ کا فوٹے ہے وہاں پہ, اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. اگین دیر آر ٹو ایسپیکٹس ٹو اٹ. پہلا ایسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ کسی بھی ٹریڈ ایگریمنٹ میں جانا ہے یا اپنے کوئی ٹریڈ پالیسی ڈیزائن کرنی ہے تو آپ کو آبجیکٹو تو کلیئر ہو. میں تھوڑی سی مثال دوں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ہمارے ملک میں آپ نے انٹلیکچوئل پراپرٹی کی بات کی, ایک زمانے میں بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی ایگریمنٹ تھا کہ اس کو سائن کرنا کہ نہیں, WTO کو سائن کرنا ہے کہ نہیں, وہ ساری کی ساری باتیں. اس وقت ہم انورڈ لوکنگ زیادہ ہوتے ہیں, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے پہ کون کون سی آبلیگیشنز آئیں گی, جو ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے, لیکن ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اگر دوسرے ملک میں یہ ہو گیا اور ہم کر لیں گے تو ہمارے لیے اپرچونیٹیز کتنی نکل آئیں گی. تو وہ آپ نے اس کو ہم ٹریڈ نیگوسیشن کی لنگو میں کہتے ہیں یو آر ڈیفینسو اینڈ اوفینسو انٹرسٹ. پاکستان میں انویریبلی ہمارے جو ٹریڈ نیگوسیشنس کا فیلڈ ہے, وی آر infrequently we are driven by the defensive interest rather than the offensive interest. وہ شاید ہم اتنے کانفیڈنٹ نہیں فیل کرتے کہ, یا ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس شاید اتنی سپلائی سائڈ کی اسٹرینتھ نہیں ہے. دوسرا جو اس میں ایسپیکٹ آتا ہے کہ ہم انویریبلی وی چینج دا ہارسز ڈیورنگ دا کورسز. وہ نیگوسیشن ہے 6 سال چلنی ہے, اس کے بعد جا کے فیصلہ ہونا ہے. دنیا کے 160 ملک ہیں وہاں بات کر رہے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں جو بندہ یہاں سے نیگوشیٹ کرنے جا رہا ہے وہ ہر 3 مہینے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے, نیا بندہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کنٹینیوٹی ہوئی, آپ کو پتہ نہیں پیچھے کیا ہے. ٹھیک. جب ہم نے نوکری میں آئے تو آپ کسی دفتر میں جائیں تو وہاں ایک ماسٹر فائل ہوتی تھی جس میں چیزیں ریکارڈ کی جاتی تھی کہ جی یہ لا میں چینج آئی, یہ چینج آئی. وہ اوور دا ایئرز ڈیٹیریٹ ہوگی. ٹیکنالوجی کو ہم نے اس حد تک ابھی اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بنایا کہ جی نہیں, یہاں تو بہتر طریقے سے پروفائلنگ بھی بہتر ہو سکتی ہے, آرکائیونگ بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک وی آر اسٹل ان دیٹ پارٹ آف ٹرانزیشن فرام دا پیپر اکانومی ٹو دا ڈیجیٹل اکانومی, which will take maybe another 5 to 10 years, but بہت سی امپرومنٹ ہوئی بھی ہے, but I think there's need to be done more. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ITC کے اندر آپ پالیسی کے حوالے سے گورنمنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں, پھر کچھ سمائی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, پھر جو انٹرپرینیورل سائڈ ہے اور جو چیمبر آف کامرس ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں دیٹ کین بی اسٹارٹ اپ, دے کین بی لائک دا اسٹیبلش بزنس کمیونٹی, ان سے آپ گائیڈ کرتے ہیں. پاکستان میں آپ کے کوئی پروجیکٹ جو اس وقت آپ یہاں پہ چلا رہے ہوں اور جہاں پہ گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیو, ٹیل اس بٹ اباؤٹ دیٹ ایکچولی. پاکستان میں اس وقت ITC مینیج 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک EU فنڈڈ ہے گراسپ کے نام سے جو سندھ اور بلوچستان میں ہے, جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسمال فارمرز ہیں, چونکہ وہ 2 سیکٹرز میں ہے, ہارٹیکلچر اور لائف اسٹاک میں, کہ وہ اسمال فارمرز کو وداؤٹ دا مڈل مین ان کے مارکیٹ لنکیجز بہتر کیے جائیں. ٹھیک. دوسرا ایک پروجیکٹ ہے ہمارا جو ٹریڈ پالیسی اور ٹریڈ فیسیلیٹیشن کا ہے, کور جو منسٹری آف کامرس اور FPR کے ساتھ مل کے کریں. جو ایک چیز آئی وڈ سے کہ ابھی تک, اینڈ اٹ از ناٹ پیکیولر ٹو پاکستان, جنرلی ہم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں یہ ایشو آتا ہے, وہ یہ کہ ہم نے 2 ایشوز میں کو اوور کم کرنا ہے.
ایک ایشو کو اوورکم کرنا ہے کہ جی ہر منسٹری کے ذمہ داری اپنی ہے، مینڈیٹ اپنا ہے، لیکن اس کو ٹرف وار نہیں بنانا. ہاں ٹھیک. یہاں یہ ہوتا ہے انڈسٹریز والے کہتے ہیں یہ تو میرا مسئلہ ہے نا، یہ میری ڈومین تھی، یہ میری ڈومین تھی، آپ نے اس میں دخل کیسے دیا؟ ٹھیک. تو اس کو اوورکم کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ جو بھی میں یا میرے کولیگس یا جو دفتروں میں بیٹھتے ہیں سینئر افسران، وہ جو پالیسی بناتے ہیں اس کا فائدہ یا نقصان تو ان کو ہونا ہے نا جن میں اس کے مطابق ٹریڈ کرنا ہے. کوئی بھی ٹریڈ پالیسی افیکٹو یا امپیکٹ فل نہیں ہو سکتی اگر اس میں اس کا جو وہ اسٹیک ہولڈر جس نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اس کو کنسلٹ نہ کریں، اسے آن بورڈ نہ لیں. آن بورڈ نہ لیں. وہاں اگین انفارچونیٹ اینڈ دس از ناٹ اگین پیکیلیئر ٹو پاکستان، سارے بہت سے ملکوں میں یہی کہ وہاں جو ریلیشن شپ ہے بٹوین اے ٹریڈر اور اے بزنس مین اینڈ دا گورنمنٹ پالیسی میکرز اور گورنمنٹ فنکشنری جو ریگولیٹری کمپلائنس کو دیکھتا ہے، وہ ریلیشن شپ کی نیچر از آف اے پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ، پارٹنرشپ نہیں ہے. ٹھیک. وہ پارٹنرشپ کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ پارٹنرشپ کریں گے، آپ کی پالیسی کا ڈیزائن بھی ایزی ہو جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی بہتر ہو جائے گی، اس کا امپیکٹ بھی بہتر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ یہاں پہ گورنمنٹ سے اور پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو انگیج کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، اسٹریٹجی میں انہیں گائیڈ کرتے ہیں. ہم جب بھی کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، نیا پروجیکٹ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے یہ 2 پروجیکٹ کا بتایا، تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک آپ سندھ میں کر لیں، ایک بلوچستان میں کر لیں، ایک پنجاب میں کر لیں. دیٹ کین بی اے گڈ ماڈل ان فیکٹ ٹو اسٹڈی اینڈ آل دیٹ، لیکن امپیکٹ کریٹ نہیں ہوتا. اگر جس طرح آپ یہ بتا رہے تھے کہ فارمرز کے لیے جو ان کی کولڈ سپلائی چین ہے کہ جہاں پہ آپ مڈل مین کو میٹ کر رہے ہیں، اور ٹریجڈی یہ ہے کہ مڈل مین کماتا ہے، فارمر جو ہے وہ نہیں کماتا. اگر ایک تحصیل پاکستان کی کو ماڈل تحصیل، ہر بندہ اس چیز سے دس ول لائک بی برائٹ لائک اے سن کہ جی یہ ایک تحصیل ہے، آپ نے بلوال تحصیل پکڑی، وہ پوری کی پوری واٹ اے ماڈل اٹ از. لیکن بلوال تحصیل میں ایک محمد حسین کو آپ کریں گے تو محمد حسین کو کوئی نہیں جانے گا. ہم اس طرح کے ماڈل کیوں نہیں بناتے جو اتنے ویزیبل ہوں کہ جہاں پہ ہم خود ہی اس کو ڈینائی نہ کر سکیں؟ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا وہ یہ ہے کہ انویریبلی جو آپ کو جہاں سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ لون منی ہے یا گرانٹ منی ہے، دونوں صورتوں میں وہ ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے. وہ یورپین یونین ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، وہ دیتے ہیں. ان کو اس گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے میں سرسری سا نالج ہوتا ہے، زیادہ نہیں پتا ہوتا. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا وہ اور ان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں چونکہ ان کے ٹیکس پیئر کا مثلاً آج کل اب دنیا میں کسی ڈونر کے پاس جائیں، اگر آپ ان کے ساتھ کلائمیٹ چینج کی بات نہیں کریں گے، جینڈر کی بات نہیں کریں گے، ڈیجیٹائزیشن کی بات نہیں کریں گے، تو بیکاز انہوں نے بھی جا کے اپنے ٹیکس پیئر کو جواب دینا ہے. بالکل صحیح. ایک تو وہ سیگمنٹ ہے. دوسرا سیگمنٹ انویریبلی یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے وہ ہماری جیسی آرگنائزیشن سے آتی ہے کہ جو آتے ہیں. تیسرا سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ سے نیشنل گورنمنٹ. اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹاپک پہ 4 ڈفرینٹ ڈونر کے 4 پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور وہ کچھ ٹائم کے لیے چلتے ہیں. یہ ڈیسائیڈ تو گورنمنٹ نے کرنا چاہیے کہ جی اگر گرانٹ ہے یا لون منی ہے تو ہم اسٹیئر کریں کہ کون سا کہاں لے جانا ہے اور کون سا کہاں. اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا کام بڑی جگہ پہ ہوتا ہے، جہاں پاکستان میں بھی بہت اچھا کام ہوا، پروجیکٹ ختم ہوا تو پتہ چلا کہ جی اٹ از ایوری تھنگ از گون. وہ جو اس کی سسٹینیبلٹی اور کنٹینیوٹی ہے نا، اور یہ بیسک مینجمنٹ کی سائنس ہے کہ اگر ڈیزائن کرتے وقت آپ یہ نہیں کریں گے اور آپ کو اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی کا نہیں پتہ شروع کرتے وقت، بالکل صحیح. تو اس کا اور پاکستان میں آپ کو ہزاروں پروجیکٹ ایسے ملیں گے جو اسی طرح پیرش ہوئے. ہاں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم سنا کرتے تھے کہ ہم بہت آگے تھے، اب کوریا ہمارے سے بہت پیچھے تھا، پھر کوریا آگے نکل گیا، پھر ہم مثالیں دیتے ہیں ملیشیا آگے نکل گئی. ابھی کرنٹلی جب ہم ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو ہم ابھی بھی ڈیولپنگ یا طرح تھوڑا سا پیچھے، جو بھی آپ جہاں بھی پلیس کریں. واٹ آر دا کنٹریز، اگر میں آپ کو کہوں کہ کرنٹ جو اس ریس میں بڑی تیزی سے فرام بینگ جسٹ لائک آرڈنری اکانومی کے ساتھ، اور ہم انہیں کہیں کہ جی یہ ذرا پیچھے تھے ہم سے لیکن بہت تیزی سے نکل رہے ہیں، چونکہ آپ یو گو ٹو لاٹ آف کنٹریز، میٹ پیپل اینڈ آل دیٹ. جسٹ ٹیل اس بٹ اباؤٹ دیٹ. لیٹ می اسٹارٹ ود آور نیبرز. بنگلہ دیش اچھا ہمارا پارٹ تھا نا. ہاں بالکل. آپ دیکھیں اس کے انڈیکیٹرز کہاں بہتر چلے گئے، بہت بہتر. 2-4 بتائیں کہاں آگے ہیں وہ ہم سے. اب کنٹری لائک بنگلہ دیش جس میں
1 किलो कॉटन पैदा नहीं होती, वो रेडीमेड गारमेंट्स में उसकी एक्सपोर्ट ना सिर्फ पाकिस्तान से, इंडिया से भी आगे। अच्छा, माय गॉडनेस, ठीक है, बिल्कुल सही। कंबोडिया देख लें, वियतनाम देख लें। सो मेरा ये ख्याल जनरलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन चीज़ें आप आइलैंड्स क्रिएट कर सकते हैं। वो आइलैंड कुछ सफ़ीयर में होंगे और कुछ वक्त के लिए होंगे। अगर आपने ओवरऑल मुल्क को आगे लेके जाना है तो वो फिर अगर हारमोनियम के सारे जो है ना कीज़ वो सिंक में नहीं होंगी ना, तो शोर ज़्यादा होगा, साज शायद ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि वो साज के पीछे जब लोग तब्दील होते हैं तो हर मरतबा एक नया म्यूज़िक सुनने को मिलता है। ये कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता जो हम सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि जो पॉलिसी, जो मैं फिर डोनर्स की तरफ आऊँगा, कि जो हमारे डोनर्स हैं, लोन है या इवन ग्रांट्स हैं या व्हाट एवर इट इज़, क्या वो ये नहीं कहते कि प्लीज़ जो आपने पॉलिसी इवॉल्व की है ये 20 साल के लिए स्टिक टू इट, अगर आप डिविएट करोगे तो हमारे हाथ खड़े हैं। हमें तो समझ नहीं आएगी, हमें वही समझा दे। अभी आपने आजकल पाकिस्तान में ये IMF के पैकेज का बड़ा शोर है, तो वो जब आपको हम उसको कंडीशनैलिटीज़ कहते हैं, प्राइमरीली तो ये कह रहे होते हैं कि जी अगर आप हमसे पैसे ले रहे हैं तो प्लीज़ इनको इस तरह यूटिलाइज़ करें और अपनी इकॉनमी को इस तरह सपोर्ट करें कि आप हमारे पैसे भी वापस कर सकें और आपका मुल्क भी आगे जाए। ठीक है। आजकल मेरे हाल कोई 7वां या 8वां या 10वां पता नहीं कौन सा पैकेज चल रहा है IMF का। हम एक पैकेज से निकलते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे में चले जाते हैं। जो फैसिलिटीज़ हैं आई वुड से, या एक्सेस टू फैसिलिटीज़ इन लाइफ, वो डेफिनेटली अगर आप देखें तो पिछले 30-40 साल में बहुत इम्प्रूव हुआ है। जिस पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में शायद 10 बंदों के पास गाड़ियाँ थी, अब एक गांव में शायद 20 बंदों के पास हों। वो चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, लेकिन अभी तक हमें वो सिंक में चलना शायद नहीं आया। और ये देयर इज़ नो इजी आंसर्स, इट्स ऑलवेज अ टाइम कंज्यूमिंग। जो कभी कभी परेशानी होती है जब स्पेशली आप बाहर के मुल्कों में बैठ के बात कर रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एनेक्डोट सुनाता हूँ, आई एम श्योर कि यू विल एंजॉय। मेरे एक दोस्त थे वहाँ स्विट्ज़रलैंड में, तो मैंने वो स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स करते थे। एक दिन उनको फ़ोन किया तो उन्होंने अटेंड नहीं किया, थोड़ी देर बाद उनको फ़ोन आया, और ये बात मैं बता रहा हूँ आज से कोई 10 साल पहले। तो मैंने कहा कि मसरूफ़ थे? कहता हाँ वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग थी तो मैं उसमें गया हुआ था। मैं क्या अच्छा, तो क्या डिस्कशन हो रही थी? कहते डिस्कशन ये हो रही थी कि हमने हिसाब लगाया कि 2050 तक हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं दे आर सफिशेंट, तो व्हाट वुड हैपन बियॉन्ड 2050, आज एजेंडा पे वो डिस्कस हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ हमारी रिसोर्स लिमिटेशंस हैं, कुछ हमारी प्लानिंग लिमिटेशन है, कुछ हमारी कुछ सोच की लिमिटेशन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट के बारे में आपका चूँकि कस्टम के बैकग्राउंड था, यू नो इट, एंड देन फिर आप टैक्सेशन में, हमारा ये इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ, हर चीज़ के एक एवोल्यूशन टाइम होता है। हाउ डू यू सी एंड वेयर डू यू प्लेस FTO राइट नाउ, कि जो हमारी करंट पेस है और जिस तरीके से हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई वुड से कि आई रियली, जब मैंने आपकी लास्ट एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है तो आई वाज फ्लैट। कोई भी एम्बुड्समैन का ऑफिस लें किसी भी दुनिया के हिस्से में, या पाकिस्तान में भी डिफरेंट एम्बुड्समैन का ऑफिस हैं, एक टैक्स एम्बुड्समैन का। प्राइमरीली क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ ये है कि आपकी एक्सेस टू दैट सिस्टम इजी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरी कि उसको इजी के साथ साथ वो इनएक्सपेंसिव भी होनी चाहिए। और तीसरा कि उस प्रोसेस की जो टाइम स्पैन है वो थोड़े से होना चाहिए, जिसको आप आसान, सस्ता, फौरी इंसाफ कहते हैं। ठीक ठीक। एम्बुड्समैन का इंस्टीट्यूशन किसी भी मुल्क में क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि वो लोग जो किसी मेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनको कोई तो एक ऐसा एवेन्यू प्रोवाइड किया जाए, मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाए जहां वो बग़ैर पैसा खर्चे, बग़ैर कुछ किए। तो मेरा ख्याल है ये तीनों एरियाज़ में FTO की स्पेशली द रिसेंट, और उसमें एक आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू योर करंट एम्बुड्समैन, लेकिन एक वजह जो मैं एज अ टैक्स मैन समझता हूँ
کہ اگر آپ نے ٹیکس کا امبوٹسمین بنانا ہے تو بندہ ایسا لے کے آئے جس کو ٹیکس کی انٹری کے چیز کا پتہ ہے, جس کو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. It's the first time this has happened. 2000 سے انسٹیٹیوشن بنے, پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت حد تک یہ ختم کر دی گئی ہے کہ ٹو اپروچ دا سسٹم کوئی فارمل چینل نہیں ہونا چاہیے. بندے نے آپ کو وائس میسج کر کے بھیج دیا, آپ یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا کہ جی اس کو پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کر کے دیں. سارے کھولیں جی, واضح کھولے ہیں, واٹس ایپ کر دیں, ای میل کر دیں, that's what we do. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کی ہمارا یہ سیشن جو ہے میں نے بہت انجوائے کیا, بہت لرننگ تھا, اور یقیناً جی آپ کے لیے بھی بہت لرننگ تھا, اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے اپنے آپ کو اسیس کریں, دیکھیں کہ ہم کہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں, ہمیں انڈیویجولی اور کولیکٹیولی کس طریقے سے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے, انٹرنیشنل پریکٹسز کیا ہیں ان کو یہاں پہ کس طریقے سے ہم نے ایڈہیر کرنا ہے, الٹیمیٹلی ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں سروائیو کرنا ہے. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح یہ پروگرام ایک بہت زبردست لرننگ سیشن تھا, اس کو آپ ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھیں, اس لیے کہ یو ول انجوائے. تھینک یو.